الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جن کا عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ وہ درود پاک ہے جسے صرف وہ پڑھ سکتا ہے جو آل نبی کا بھی غلام ہو اور اصحاب نبی کا بھی غلام ہو۔ درود ابراہیمی بھی سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے اور آل کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہ درود صرف سنی پڑھتا ہے، اس لیے جس کا عقیدہ بول سکتا ہے وہ پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیکم۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی انچائے امید بخشا گلے از روضہ جاوید بنما زباں تا ببت در دہاں جائے گی ثنائے محمد ببت دل پذیر ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا سازو سخن بہانہ است سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام رام۔ گرامی قدر علماء اہل اسلام، علماء اہل سنہ و جماعت، مشائخ و نادخاں و قرہ، نقیب، خطیب، تمام حاضرین و سامعین، اہل اسلام، منتظمین، معاونین، مہمانان گرامی قدر، اللہ کریم آپ سب دی اور آکر دی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ مبارکباد مستحق نے جنہوں نے اتنی عظیم و شان محنت کر کے اس خوبصورتی نال اس محفل مبارکہ نو حسب سابق اپنی روایات کے مطابق بڑا حسن انتظام اور حسن سلیقہ نال بام عروج تک پہنچان دی سعادت حاصل کی تھی۔ میں تو انہوں جاننا تو تسی سارے میں نو جان دے ہو۔ الحمدللہ پینی بھٹیاں دی سرزمین تے اس تو کئی گنا زیادہ بڑے اجتماعات منعقد ہوندے نے، تسی دیکھتی رہندے ہو۔ ان رات کافی ہو چکی ہے، میں خود تھکاوٹ محسوس کرنا تے تسی بھی تھکی ہو کہ جمہوریت دا دور ہے تے میں توڑے کو لو رائے لینا چاہنا۔ حضور دی محفل پہ کہ تسی چاہتے ہو ساڈا مدینے شریف جان دا ٹکٹ نکلے، جھوٹے بندے دا ٹکٹ نہیں نکلنا، جھوٹے بندے دا ٹکٹ بالکل نہیں نکلنا، جھوٹے کی مدینے لین جانا ہے۔ لہذا محفل اس نیت تے سچ بولو کہ سانو حضور بلا لیں۔ میں جمہوریت واسطے توڑے کو رائے لے رہا ہوں کہ تسی یہ دسو سوچ سمجھ کے کیڑے بندے چاہتے نے وہی ہجے اور بیان ہونا چاہیے تو بات کھڑے کرو۔ یہ راشد صاحب تو اٹھے آکھے دلی نہ کرنا
سچ بول رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چلو تسی سارے ہی اگر چاہتے ہو تو پھر یقیناً حضور بھی چاہتے ہوں گے تو میں تھوڑا جہا بیان ہی کراں گا کیونکہ پھر ہوں تسی ویکھو نا کچھ سنگی وہ بھی نے جڑے صرف ٹکٹ واسطے بیٹھے نے انہوں نے بھی دل چ نہیں نہ توڑنا نالے وہ کہڑا کوئی سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ واسطے بیٹھے نے ٹکٹ بھی تو مدینے شریف ہے نا اس لیے تو بہنا بھی غلط نہیں ہے تسی سمجھے کہ جوک نہیں ہے ویسے اچھا ہے ٹھیک ہے اس لیے تو بھی بیٹھے نے چلو ٹھیک ہے لیکن دین دی تبلیغ واسطے میں چند گزارشات پیش کر دیا گا تے مینوں باقاعدہ انتظامیہ نے آکھیا ہے تسی میلاد شریف دے موسم وچ بالکل نہ کسی نے کچھ نہیں آکھنا تے میں بھی کسی نے کچھ نہیں آکھنا تے جے انجے میں ساون اکھویج وے تے تسی برداشت کر جاوے اسی جو چھڑ دینا جے کوئی انجے بس ہے انجے میں پھسل کے جملہ نکل جائے تو تسی ہوتے مہربانی کر کے اگنور کرے جی ویسے میں فل ٹرائی کراں گا کہ میں ذرا سیدھا سیدھی گل پر سنا تو جنہوں سیدھی بھی چنگی لگی وہ بندہ ڈنگا ہوتا ہے سمجھ آئی گل نہیں سیدھے بندیاں نوں سیدھیاں کرنا چنگیاں لگیاں نے ڈنگیاں نوں نہیں چنگیاں لگدیاں تو میں ویسے کوشش کراں گا فل ٹرائی کراں گا کچھ نہ کھاں لیکن یہ قرآن پڑھے میں کسی نے تکلیف ہوئے تو دے مقدر تو میں تو انہوں نے کوئی نہیں آکھنا سبحان اللہ آکھو جی میں دی تسی آندے پہ ہو نا ہون تک جس لئے دی میں ویندہ پہ آن جس کسی کو شاید دینی ہے دے لو میں راشد دی کو نہیں سننی تھوڑی سارے نہیں سنا دے لو کچھ نہیں ہوتا راشد میرے تو بھی یقین کر لا یار انڈیا آؤٹ آف کنٹرول تے نہیں نہ سی ہون تے براؤن بھی انڈر کنٹرول ہوتے نے نہیں کچھ ہوتا انشاءاللہ تینوں کوئی بندہ نہیں علامہ دے دو نالے سرپرستی میری ہے محفل ہو رہی ہے میرے تو خود خیال ہے نا اس چیز کا پریشان نہ ہو ان جی کچھ جس ویلے میں تقریر کرنا کچھ بندے ان جی پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کچھ نہ کچھ تو ضروری ہونا ہے شاعر ہی نہ کچھ نہ ہوگا تو پھر شاعر ہی تو نہیں لوگ دے ویسے میں تسی آج ویکھو کہ واقعی کچھ نہیں ہویا ٹھیک ہے توجہ رکھیے سنگیو اللہ قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب جنہ دے نفس دا پیمانہ گناہ نال لبریز ہو جائے پیمانہ بھر جائے اور لوگ اپنے گناہ دی معافی چاہتے ہو جاؤکا محبوب تیرے دروازے تے آ جا یہ وہ جملہ جنہ تسی اکثر خطبہ کو سن دے ہو حضور دے دروازے تے جان واسطے اللہ حکم پہ دے جی توجہ محبوب وہ لوگ تیرے دروازے تے آ جان توجہ ہے نا اوہ موبائل نہ والے ہو اور کوئی بندہ سیلفی نہ لوے تو کوئی بندہ فوٹو نہ لوے آؤ دے کو لے لیا جائے توجہ میرے حال کرو محبوب سنیا جنہ بندیاں گناہ دی معافی لینی ہوئے وہ تیرے دروازے تے آ جا جیڑا سینسیبل بندے نے وہ جملہ سمجھن گے حضور کو جائیے تے ہر گھر دا کوئی دروازہ ہوتا ہے یا رسول اللہ رب تو اٹھے بوئے تے کلیا ہے تو اٹھا بوئے کی میں دے تو سمجھ آئیے گل دی کہ کہیں نہ سننا ذرا اور یاد رکھنا سنی تو کٹے مقدرہ والا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا آنا دار الحکمتی
وعلی بابھا، شہر میں ہاں، میرا دروازہ علی ہے۔ اللہ دے دروازے تے آ جاؤ۔ کوئی سمجھ آتی پئی کوئی نہ؟ کئی بندے ہو نے جڑے آندے نے اللہ دے بوئے تے جاؤ، نبی دے بوئے تے نہ جاؤ، کیونکہ نبی دا دروازہ علی ہے۔ کئی انہوں دروازے اگے کھلونا نصیب نہیں ہوتا، انہوں نے دروازہ ٹھیک نہیں لگدا، کئی اڈے کرما والے نے انہوں نے دروازے دے اندر آنے ٹھیک نہیں لگدے۔ اور پھر نصیر الدین نصیر فرماتے نا، نام لینے سے ابو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کئی ان دروازہ نہیں ٹھیک لگدا، کئی ان دروازے تو اندر والے ٹھیک نہیں لگدے۔ سنیوں نے جڑے دروازے اگے بھی کھلو جاندے نے، جڑے دروازے تو اندر لنگے نے، سنی انہوں نے اسلام کرتے۔ مینوں تہاڈی سبحان اللہ دی چس نہیں آئی، میں تقریر سنانی ہے تھانوں۔ اگوں کچھ بندے ایسے نے جدوں میلاد شریف دا مہینہ ہوتا ہے، انہوں دے مزاج ہوتے تھوڑا جہا اے موسم سردیاں ویسے بھی زکام ہو جاتا ہے بندیاں، سردی ہے نا تو سردیاں بڑے بیکٹیریا اور وائرس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ تو بندے زکام کھانسی فلو ایسی چیزاں ہو جاتی ہیں۔ تو سنگی کہتے ہیں بھئی اس تو پیارا نہ تو میں نہیں لے سکتا، بس سنگی کہتے ہیں، حالانکہ میں تے اپنے مریدان سنگی آنا، اس تو پیارا ہوں کوئی نہیں لے سکتا میں۔ وہ کہتے ہیں جی حضور دی تو 12 ربیع الاول شریف نو وفات ہے، صحابہ روندے سن تے تسی خوشیاں مناندے ہو، تسی کیسے مسلمان؟ سمجھ آ رہی؟ پہلی گل تے وے کہ اسی جڑے سنیاں ساڈا مزاج ہی الگ ہے۔ ساڈے بزرگ جنہ دناں وچ وصال ہون، انہاں دا اسی انہاں دناں وچ عرس کرنے ہیں۔ دوجیاں دا سان نہیں پتا، اسی اپنی گل پہ کرنے ہیں، کیونکہ دوجیاں نال تے گل ہی نہیں کرنی۔ ساڈے بھائی نے ساڈی محفل چاہے ہوئے تو بسم اللہ بیٹھے نا۔ ساڈا سنیاں دا اگر کوئی بزرگ وصال کر جائے، جڑے دن اسی اس دن عرس کرنے ہیں، تے عرس بھی غمی دا نام نہیں، عرس غمی دا نام، کیفیات غم دے اظہار دا نام عرس نہیں، عرس خوشی دی تقریب دا نام ہے۔ جدے واسطے اسی اپنے شیخ واسطے ایصال ثواب اور انہاں دے بلندی درجات اور انہاں کول حصول فیض واسطے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ساڈے نزدیک تے انہاں دا یوم وصال یوم عرس ہوتا ہے، تے شریعت سوگ دی اجازت 3 دن تو زیادہ دیندی ہی نہیں۔ انج تسی شریعت دے عمل کردے ہوئے تے 15 صدیاں ہو گئی انسان اجے سوگ دا سبق دیندے ہو۔ جملہ سن لو اور یاد رکھ لو، اہل سنت و جماعت اس بات تے وثوق رکھتے ہیں کہ حضور دا وصال 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہویا۔ علامہ عبد الرحمن السہیلی اپنی شرح افاق کتاب روض الانف دے اندر جو جملہ لکھے ہے میں اپنی خدمت پیش کراں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک یہودی ملیا، اور اس نے کیا کہ یا امیر المومنین، تواڈے مسلمانہ تے ایک وہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر اس ساڈے تے نازل ہو جاندی کہ اسی اس دن نو بطور عید مناؤندے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیڑی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آپ فرما دے میں نے یہ بھی یاد ہے یہ آیت کدو آئی سی، تے یہ بھی یاد ہے یہ جس دن آئی سی تو ایک عید منانی سی، اساں اس دن 2 عیداں کی تھیں سن۔ کیوں جی؟ فرمایا ایک تے حج سی اس دن جدو آیت نازل ہوئی سی، دوسرا دن جمعہ دا سی، ساڑیاں 2 عیداں سن۔ اللہ کریم تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ سن کے پھر بات سمجھنا، جس دن قرآن مجید دی ایک آیت نازل ہوئے اس دن تے عید ہوندی ہے، جس دن مصطفیٰ کریم دنیا تے تشریف لے ہون اس دن کتنی بڑی عید ہوندی ہوئے۔ باقی ساریاں عیداں صدقہ نے اس عید دا،
سن لو اس حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ تو یہ ثابت ہویا کہ حضور نے اپنی زندگی صرف ایک حج کیتا ہے، حج دے فرض ہون تو بعد حضور نے ایک ہی حج کیتا ہے، اور جس دن حضور نے حج پڑھیا ہے 9 ذوالحج نو جمعہ سی۔ اگر 9 ذوالحج نو جمعہ ہوئے تو ذوالحج دی پہلی تاریخ جمعرات نو بننی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی؟ اگر 9 ذوالحج نو جمعہ ہوئے تو ذوالحج دی پہلی تاریخ جمعرات نو بننی ہے۔ یاد کر لو اور پکا لو، ذوالحج دی پہلی تاریخ نو جمعرات، حضور نے حج فرمایا، ذوالحج دے حج کر کے حضور واپس تشریف لے گئے۔ ذوالحج تو بعد اگلا مہینہ ہوتا ہے محرم، اس تو اگے ہوتا ہے سفر، اس تو اگے ہوتا ہے ربیع الاول، یعنی حج کرن تو چوتھے مہینے میں حضور دا وصال ہویا ہے۔ اور جس دن حضور دا وصال ہویا ہے 11 ذوالحج نو، ہجرت دی 11ویں سال 11 ہجری حضور دا وصال ہویا ہے۔ ربیع الاول شریف دے مہینے نو حضور دے وصال والے دن پیر دا دن سی، سوموار سی، سوموار سی، پیر دا دن سی۔ یہ بھی بخاری شریف حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق دے پیچھے مفہوم حدیث پیش کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن تو حضور نے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا، مسجد نبوی دیاں دیواراں حضور دے چہرے دے نور نال روشن ہو گئیاں، اسی کعبے لو نظراں ہٹا کے کعبے دے کعبے وال لا دیتیاں۔ حضور نے سانو نماز پڑھ دیاں ویکھی تے پردہ گرا دیتا، پیروار دا دن سی، اس سے پیروار نو حضور دا وصال ہویا۔ ذوالحج دی پہلی تاریخ جمعرات نو، حضور دا وصال پیر نو، مہینے 4 میں دل کردہ دے تے 4 مہینے بنا لو 3 دے، دل کردہ دے بنا لو 29 دے، دل کردہ جے پہلا 3 دا، دوجا 3 دا، تیجا 3 دا تے چوتھا 29 دا، دل کردہ جے تے پہلے 2 29 دے، دوجے 2 3 دے، دل کردہ جے 1 3 دا، دوجے 3 29 دے، جویں ترتیب مرضی تے لا لو۔ 11 ہجری نو کوئی سوار بھی 12 ربیع الاول نو نہیں آ سکتی۔ میں جاننا تو انوی دی سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن جس بندے نے مڑ سمجھنا ہوئے وہ یا تے CD لے لوے یا میرے ڈرائیور کو کتاب لے لوے جس دے اندر میں یہ ساری تفصیل لکھی اور لے کے بڑھو اس کو اور سمجھ لو۔ ہر صاحب عقل اور شعور آدمی اس گل نو سمجھ لوے کہ علم العادہ، علم ایام دے اعتبار نال، چونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، بے کہ دنہ دی ترتیب لاؤ اور نچوڑ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سن دے اندر وصال فرمایا 11 ہجری دے اندر، اس سن دے اندر کوئی پیر بھی 12 ربیع الاول نو آیا ہی نہیں، اور وصال پیر نو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا پیر آوے گا پہلی تاریخ نو ربیع الاول دی، یا پیر آوے گا 2 نو۔ انہاں دوہاں جو جیڑی دے دل مان جا، ویسے شبلی نعمانی نے پہلی لکھی ہے کہ حضور دا وصال یکم ربیع الاول نو ہے۔ ایک گل ذہن وچ رکھیا جی تے جے اس تو سادہ سمجھ نہیں ہوگا نا، اس تو بھی سادہ جی ہر بندے بھی یاد رہ جائے تے او اے وے جدہ کلمہ اسی پڑھنے آنا ساڈا نبی اجے بھی جیوندا ہے۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، تواڈی سبحان اللہ تو صدقے جاواں نہیں اور اجے بھی صدقے ہی جاواں بھائی، جن دی تو اسی صدقے میں جانے ہیں شاید بڑ بڑی ہے نا صدقے۔ گرامی قدر احباب، تسی بڑے پیار والے ہو، تسی بڑے چنگے ہو، یقین کرو تسی بڑے چنگے ہو۔ میں وجہ کیوں چنگیا کہنے دونوں اور یار اس سرد موسم وچ تسی اپنے بستر چھڑ کے اپنے نبی دی یاد واسطے آئے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، پھر کیوں نہ آخی ایسی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ سبحان اللہ، اللہ تو اڈا بہنا قبول فرما لے، سائیں تو اڈے تے راضی ہون۔ اے تسی جڑے بیٹھے ہو نا، تو اڈی ہے ویڈیو ہی نہیں بندی پی، مولوی دس دینے ایک ویڈیو فرشتے بھی بنا دینے، تے میں تے مولویاں دی گل بڑی پیار نال بندہ ہونا،
بڑی شے ہوندے نے جڑی گل دسن او صحیح دسدے نے آپ بھاویں عمل نہ کرن گل صحیح دس جاندے جے ہاں مولوی دی عمل نو نہ ویکھو او دی گل ویکھو جڑی گل کرے گا او گل ٹھیک کردے ہوندے نے کیونکہ جلے رسول دے ممبر تے کو بہ جائے جویں دا وی ہوے مومن ہو گیا ہوتا ہے ایٹا لتیا مڑ دوجا بیلی کی کنڈی پا لیندا ہے اور آگے دے لگا پھرنا ہے حضرات ساڈے نبی آج بھی زندہ ہے میں صدقے جاواں سونیا تیری شان تو کملی والیا تیری کریمی تو صدقے جاواں حضور ساڈے وچ موجود نے اور حضور زندہ نے تاں ہی اسی نبی پاک علیہ السلام دے مزار تے جانے ہیں جس سنگی کتاب نوٹ کرنی ہوئے کر لوے جس سنگی نے نہ نوٹ کرنا ہوئے کر لوے کتاب دا نام ہے فضائل حج رائٹر نے علامہ زکریا سہارنپوری زیارت النبی دے باب وچ لکھدے نے کہ سید احمد رفائی ہر بندہ حضور دے مزار تے جاندا پر صدقے جاواں سیدہ تیری حاضری تو حضور دے مزار تے حاضر ہوئے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ ساری دنیا ہوندی ہے تے سلام کر کے ٹر جاندی ہے ذرا اپنا ہاتھ باہر کڈو میں بوسہ دے کے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا پیار سی اور کیا صدا سی ہن اگوں منن والے بھی تے سرکار سن انہاں چوں پتر آ گئے ہونے دی مانی لئیے میرے حضور دی قبر کھل گئی مسجد نبوی شریف کے اندر جمع غفیر سی علماء دا کتابہ میں لکھیا ہے کہ اس وقت سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر بھی اتھے گئے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے زاہد تارک و دنیا لوگ مدینہ شریف کی مسجد حاضر سن اس ویلے سید احمد رفائی نے کی تھی یا رسول اللہ کا اپنا دست مبارک تے قبر چبار کٹو ذرا دست مبارک قبر چبار کٹو تو حضور دی قبر کھلی تے حضور دا دست اقتص باہر آیا سید احمد رفائی نے حضور دا ہاتھ پڑیا اے ہاتھ جنہوں رب فرماتا ید اللہ فوق آئیدی ہے فمن نکت فإنما ينکس علی نفسہ گرامی قدر احباب میرے حضور دا دست ید اللہ باہر آیا ایک او دست مبارک ہے جن دی ایک انگلی دا اشارہ ہوئے تو سورج بھی پیچھے آ جاتا ہے تو چار بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے گرامی قدر بس اس سے انگلی دا ایک اشارہ ہونا ہے فرشتیاں ہوئے چھڑ دیو نہیں سمجھ آئی تو انہوں گل دی امام احمد رضا دی زبانی سمجھا دینا بریلی والی فرما دنی ایک میں کیا اور میرے اس یہاں کی حقیقتیں کتنی ایک میں کیا اور میرے گناہوں کی حقیقتیں کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا امام احمد فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے سیا پہ اپنی بجلی گراتے جائیں گے سمجھ نہیں آئی جاؤ تو اٹھے لے جے بھئی سمجھا وانگر لے بمنا سالا قدر اقول اصول علم کلام دا سلطان باؤ فرما دے نال شفاعت سرے پر عالم تے بچ سی عالم سارا اللہ فرما دے اے محبوب سونیا ولہو اللہم ظلمو انفسہم جاؤکا
محبوب سونے انہوں کچھ چاہیے ہوئے، مال چاہیے ہوئے، دولت چاہیے ہوئے، صحت چاہیے ہوئے، شفا چاہیے ہوئے، سونے جیڑا تیرے بوئے تے آ جائے گا اللہ اودیاں جوڑیاں بھر کے بھیج دے گا۔ بس سونیا تیرے دروازے تے آ جان، کملی والے تیرے بوئے تے آ جان۔ المعاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا قاسم۔ میرے حضور فرماتے ہیں سونیا انہاں نوں کہہ دے، اللہ فرماتا ہے سونیا دس دے دیندا اللہ ہے تے کو ونڈدا میں ہاں، رب دیندا ہے تے ونڈدا ہن حضور پتہ ہے ونڈدے کیویں نے؟ ایک جملہ سنیا جی علامہ رحمت اللہ گیلانی لکھتے نے، راہ مدرسہ سولفیہ دے بانی نے بڑا معروف واقعہ میں تمہیں سنا دیا۔ آپ فرماتے نہیں بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شان دیتی ہوئی جیڑا بتا انہاں کول جایا نا بہبری الاکمہ والابرسہ وہی الموتى باذن اللہ، وہ کوڑیاں نو ہاتھ لا کے سونیا کر چھڑ دیا۔ اوے بندے سونیا ہونا واسطے پتہ نہیں کی کر دینے، یہ گل ہے کہ نا بندے سونیا ہوندیاں کسے کام دے نہیں رہ جاتے۔ یقین کرو ایڈا جنون ہو گیا بندیاں نو سونیا ہوندا، کوئی نہیں سمجھ آئی گیا۔ اوے کمڑیاں نو پتہ کوئی نہیں چٹا رنگ سوسن دی نشانی ہوتا تو بلال نبیاں دے سردار نو سونا نہ لگدا۔ رنگ چٹے رنگ وچ سفیدی وچ حسن نہیں جے ہوندا، ابو لہب بھی بڑا چٹا سی۔ حسن کوئی اور تھاں ہے جتھے ہوندا ہے اور دا نام آنکھ ہے، جندی آنکھ وچ حسن ہوئے وہ کسے تھاں تے بھی ہوئے ویکھ لیندا ہے، بھاویں کالا ہوئے تو بھاویں چٹا ہوئے۔ سمجھ آئی جے گل کہ کوئی نہ؟ حضور تو زیادہ کون نازک تے نفیس مزاج ہو سی، حضور تو زیادہ کدی حسین نظر ہو سی جن نے بلال کالے رنگ دے نو چک کے کعبے دی چھت تے پا چھڑیا سی۔ پیاری ہے نا گرامی قدر سونیو اور میرے سنگیو نبی دے غلاموں، میرا جملہ غور نال سنو، بندے سونیا ہون واسطے کوڑے ہو گئے۔ تو میں اکثر آنا ہو چبلا ہو تسی جو دودھ ویچ کے شیمپو لیندے ہو بس آٹے وال سلکی ہو جان تو تسی دودھ پی لو ہون جی سلکی ہو جانے، نہیں سمجھ آئی گل؟ دودھ ویچنے تے شیمپو خرید رہے ہیں ساڑھے وال سلکی ہو جانے، پرانے بابے لسی نال ڈال لیں دیا چمک جاندی ہی نہیں۔ یہ جڑے شیمپو نال ڈاؤ دینا 2-3 سال ڈاؤ دینا اس تو بعد وال لگتے ہی نہیں، وہ شیمپو ہی نال ہی لے جاتے ہوتے کچھ سمجھ نہیں، وہ شیمپو صاحب اور وال بھی نال ہی لے جاتے ہیں۔ بچہ لا اور چھٹ پر آئے اس گل اس ویلے ہو نا پھر اے جدو ویندے نا آئی نا جو سارے ٹر کے ہوتے ہیں تو میاں صاحب فرماتے ہیں اس باغ دی راکھی کر دیا تو میں ساری عمر گزاری۔ سمجھ آئی ہے؟ اب لیا حسن بنایا نہیں جاتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت مشاطہ نیست روح دل آرام رہا، منہ سونا ہوئے تو میک اپ دی لوڑ نہیں ہوتی، جس طرح آرام دائی دے وچ حسن موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ حسن دیتا ہوئے تو چنگی چیز ہے، اچھی چیز ہے تو انکار نہیں کرتے اسے، لیکن لوگ پتہ نہیں کی کر دینے۔ صدقے جاؤں میں سونے تیری شان تو جیڑا کوڑا زمانے دا آ جائے جنہوں ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتے، سکن سپیشلسٹ صحیح نہیں کر سکتے، اللہ دے نبی سونے ہاتھی لاندے نے تے اللہ سے دے چھڑ دے۔ ویکھو 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 حضور وضو پہ کرتے نہیں تے ایک بچی سی انہوں دا نام سی زینب تے حضور دے گھر میں دے سن تے حضور نو وضو کروا رہی ہیں سن تے حضور نے کلی بھری تے منہ گھما کے تے اس بچی تے پھینک دیتی۔ ذرا سن لو ایک جملہ اور یاد کر لو، بچی دے منہ تے کلی پھینک دیتی، وہ بچی پھر وڈی ہو گئی، وڈی ہو کے پھر وہ شادی ہو گئی، شادی ہو کے پھر وہ بچے ہو گئے، جب وہ دادی اماں بن گئی تے بچے پوچھتے نے دادی اماں تو بڑھی ہو گئی ہے، تیرا سارا وجود بڑھا ہو گیا ہے پر تیرے چہرے تے جو میں حسن باقی ہے جی میں جوانی ہے یہ کی وجہ ہے۔ تے دادی اماں بول کے فرماتے نے بیٹا اس چہرے تے نبی دا جھوٹا پانی لگا ہے، اللہ حسن نو بریک لا چھٹی ہوئی ہے۔ سمجھ آئیے گلتی اللہ حسن نو بریک لا چھٹی ہے جنہوں لگتی نہیں، باہمیں جنہیں پارلر جائن کر لو تو یہ نو بریک نہیں لگتی، لیکن صدقے جاواں سونے جنہوں تیرا جھوٹا لگ جائے انہوں حسن نو بریک کا لگ جائے، بندہ بوٹا ہو جاتا ہے حسن نہیں جانا چھڑ گیا۔
سوچو جی ایک کلی اتنا سونے کر چھڑی ہو نبی آپ کتنا سونا ہو سی. نہیں میں بڑی شارٹ کر کے جانا چاہ رہا ہوں. سونے جے ذرا حضرت عیسیٰ سونے کر چھڑ دے جڑا لولا ہوئے انہوں ہاتھ لاندے وَعُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ جنہوں برس دے داغ انہوں ہاتھ لاندے مردیاں نو بھوکا مار دیں تے زندہ کر چھڑ دے وہی الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ لیکن وہ ہاتھ لاندے تے تاں شفا ہوں دیئے. ذرا سنیا جی توجہ رکھیا جی میں صدقے جہاں ہائے اور گل پکا لو جٹو تے ذمہ دارو گل پکا لو میری. وہ ہاتھ لاندے تے صحت ہوں دیئے. ایک مائی آگی تو سکھے سنیا ساڑھی بچی بھی دم کر دیں یا ویکیاں دینے بی بی تینوں اگے ویکھیا نہیں کتھوں آئی اس سچ کی تھی جو میں کنان چوائی یا بیت المقدس بیٹھ سن آپ فرمایا میں کیوں تھوڑا نبی نہیں کیونکہ 1.25 لاکھ نبیان واللہ علاقے وانڈ کے دیتے ہیں وہ تسی شفا دے سکتے ہو رحمت بن کے آئے ہو لیکن نہیں تھا واسطے تو اڈیاں حدہ نے تسی لیمیٹڈ ہو. آپ نے فرمایا میں تینوں صحت نہیں دے سکتا بی بی ٹر جا. وہ بہ گئی جلے دوجے مریض سارے ٹر گئے تو موڑا آگی تو سچ کہ سونے آئے تو جانتے حدہ بڑھانا رہا اب میری بچی نے پھوکا مار اللہ دے نبی نے گل چلے اللہ سونے ہونے آگئی ہے جیڑا بوئے تے آجا انہوں خالی تے نہیں نہ چلی گا. اللہ سونے ہونے اجازت دے انہوں سے دے دے وہاں کہ اللہ فرمایا پیارے اجازت دینا پر ایک گل سن لیں میں آدم تو لے کے تیرے تک ساریانوں حد بنا کے نبی بھیجے ہے تو کہ اے تو اڈی حد دے اے تو اڈا ایریہ ایس قبیلے دے ایس بستی دے ایس محلے دے تسی نبی ہو. اے اعزاز میں صرف اپنے یار واسطے رکھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساریانوں نہ دیا جے اے صرف نبی دا اعزاز ہے حضور کی میں رحمت بن گیا ہے. سنیے اور یاد رکھیے ایتھے تے جنہاں نو فالج ہو جائے واندے نے ستیاں خواب جنات سنائیے تے فالج بھی مک جاندا ہے بیماریاں مک جاندیاں نے بھوک بھی مک جاندی ہے. وہ چلو امام بصیری تو ذرا سنیا جے گل میری میرے حضور مدینے شریف آئے تے ایک بی بی نے حضور دا کلمہ پڑھیا ان دا گھر والا آنا سی جی سمجھ آؤں جی انا سی انا سی سمجھ آئیے وہ انا سی انا آکھنا چاہیے نا وہ دا کہوے انیا جے آنکھیں تے مدینے میں چک طبیب آئے دوائی لے آواں اسے کھلائے آگے تے بڑیاں تو لے آندی ہے میں نہیں ٹھیک ہویا وہ بھاگاں والی لگی گی کہ چھے حضور دے نالین پیسہ وہ تو خاک لے آکے نا تے پہلی سلائی پائی تے آنکھ صحیح ہو گئی دوجی پائی تے دوجی بھی صحیح ہو گئی وہ سکھیا ایک دوائی نہیں گل کوئی اور ہے دوائی اتنی چھیتی تے نہیں ناصر کرتی ان ذرا جملہ سنے دے وہ سکھیا جے تینوں کچھ سمجھ آئی گئی ہے تو میں دسنی ہے انہوں نے کیا دس وہ سکھیا آمینہ دے لال دے قدمہ دی خاک انہیں پتہ کیا کیا انہیں کہا جے انہاں دیاں دیتیاں ہوئی نے میں نہیں رکھنی ہے حضور اے کھیل کھا لو اچھا بسم اللہ لے آؤ حضور 11ویں دیئے اچھا 11ویں دیئے میں نہیں کھانا سمجھ آ رہی کہ حضور اے چاول کھا لو اچھا لے آؤ جی بسم اللہ مولوی صاحب کھا لو لے آؤ جی ضرور کھانے ہیں جی کھانا نہیں شاید بکڑی نہ ہے لو جی لمحہ صاحب کھا لو جی لے آؤ جی حضور اے ختم دے دے اچھا ختم دے میں نہیں کھانے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ختم دے دے اسی نہیں کھانے بھائی لو جی ٹھیک ہے اکھاں ٹھیک نے دستا ٹھیک ہے ہاں جی حضور دی دیا دیتی ہیں اچھا حضور دی دیتی ہیں نہ اسی نہیں رکھنی ہے مزاج کی ڈر رلتا ہے کچھ سمجھ آئیے گل نہیں کرتے مزاج کی ڈر رلتا ہے بندے اللہ حضور دی دیتی ہیں تو پسند ہی چاہیے اللہ اکبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رَؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سونیا جے دونوں آکھیا جائے آؤ میرا نبی تو بخشش لے دے وے لَوَّوْا رَؤُوسَهُمْ جو سر مار دن واسی نبی دی دیتی ہوئی نہیں لے
سمجھ آئی جی کوئی نہیں؟ تے اللہ فرماتا ہے جنہاں نبی دی دیتی ہوئی نہ لئی انہاں جہنم بھی ڈھیڑی ہے. ہاں جی جنت انہاں ڈھیڑی ہے جنہاں حضور دی دیتی ہوئی لئی. توجہ رکھیے اور یاد رکھیے. انہیں آخیا میں رکھنی نہیں. انہیں آنکھ چلائی چھری دی آنکھ باہر کٹی. چھری باہر رکھی تے آنکھ مڑ صحیح ہو گئی. لے وینے ہن جنی واری دلی کٹدا رہو حضور دیاں دتیاں ہوئیاں نے انہیں صحیح رہنا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے میرے نبی نے، اے میرے نبی رحمت نے جیڑا بوئے تے آ جائے سرکار خالی گل دے. جنہ آنکھیں سنیا اسی تیرے بوئے تے بخشش لین آئے ہاں. اللہ فرمایا سونیا میں بخشش دینی انہوں ہے جڑا تیرے بوئے تے آ جائے. اس گل سلطان باہو نے بیان فرمایا. یہ آپ فرماندے نے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گیڑا سرے بریال میں تے پچ سی عالم سارا تے حد بے حدی درود نبی دے تے جس دائے سارا تے میں قربان تو باہو تے جنہ ملیا نبی سمجھ آئی جائے کوئی نہ کوئی وہ سمجھ آئی جائے. مہربانی کریا کرو جس نبی دے تسی نوکر ہو جس نبی دے تسی غلام ہو اس نبی نے سانو یہ درس دیتا ہے کہ سنگیو برداشت کرنا سیکھو. ایک دوجہ دے نظریات نو برداشت کرو. جتھے یہ میں تو نہ تقریر چی دسنا کیونکہ میری تقریر ہے ہی ہو ایک کی تقریر میں نے ہوندی اور میں ہر بندے میں ہی سناندہ پیا اور اے ہی سنے دیا میں ٹر جانا ہے. اور وہ تقریر کی ہے کہ جیڑا نبی دی آل دا گستاخ ہے وہ دے تو بھی پیران تو پیشہ نویا کرو. جیڑا نبی دے صحابہ دا گستاخ ہوئے وہ دے کوڑو بھی پیران تو پیشہ نویا کرو. سمجھ آئی کوئی نہ. اے وہ تقریر ہے جیڑی میں تو روز سنانا. اے سناندہ پیا اے پکواندہ پیا تو پک جائے گی تو تھوڑا کام بھی بن جائے گا تو میرا کام بھی بن جائے گا. میں نو بیلی آندے نے نہ لیا کرو تو میں بھی بڑی کوشش کرنا نہ ہی لما. ہوں میں نو مردراز پہ آندہ نہ ضرور لینا ہوتا ہے تو سمجھ آئی تو میں بھی بڑی کوشش کرنا نہ ہی لما. تے کچھ سمجھدار بندے آندے نے نہ لیا کرو پرچے ہوتے ہیں اندر جانا ہے. تو میں سوچی پیارا نائٹی پاک تھا تے جنہ دا نہ لیا بندہ اندر ہو جاندہ ہے وہ بندے کٹے چنگے کچھ سمجھ نہیں آئی کرو جنہ دا نہ لیا بندہ کام خراب جنہ دا نہ لیا فساد ہو جاندہ ہے وہ کٹے چنگے لوگ میں نہ لیا پرچہ پہ ہوتا ہے. میں کہ شکریہ سی تا نہ ہونا دا لئی لیا جنہ دا نہ لیا جنت دیندی ہے. سانو ایڈے چنگے نہ لین دی کیڑی لوڑ ہے جڑے فساد بھی پیدا کر دیتے اندر بھی کر دیتے. اسی انہاں دی لینے آگا جنہ دا نہ لینا باعث سے نجات ہوتا ہے. تو میرے دوستو میرے بھائیو اپنے جڑے سنگی ہوتے نا انہاں دی پہچان رکھیا کرو. اپنی محفلیں جایا کرو اپنے لنگر کھایا کرو. تواڈے کول کیڑا تھوڑے نے لنگر سب تو زیادہ اہل سنت کول. اینا لنگر اور کسی کول ہے ہی نہیں کیونکہ اینا لنگر دوجن پچھتے ہی نہیں ہے. تواڈے ہی میدے نے جڑے او تسی کنا لے جاندے ہو.
ہے بھائی. اور ویکھو میرے بندہ آتا ہے شادی ہے تو لڑتے نہیں لنگر تو میں کہوں نہیں لڑتے نہیں. تعویل کری دی ہوتی ہے لڑتے نہیں یہ برکت واسطے کر رہے ہوتے ہیں. یہ برکت اصول برکت واسطے نہیں. یہ چاول کہڑا بندہ جڑا گھر نہیں کھاتا. سمجھ آتی بھی کوئی. میرے بچوں یہ میں آخر جملے بول رہا یاد کر لو اور پکا لو. اپنی قوم دے بندیاں دی سیان رکھیا کرو. نظریاتی بندیاں دے کول بیٹھیا کرو. انہاں لوگاں کو تھوڑا جہا بیٹھک گھٹ رکھیا کرو جڑے تانوں پھسلا کے عہدے لے. کبوتر باز نو ویکھیا جی وہ ایج دانے سٹدا جیڑا اندر کوٹھے تو چک لے بڑا اٹھن نہیں دیندا. سمجھ آئی جی کوئی نہ گل نہیں. یہ ہے کہ نا دوجے بندے بڑی سیان کرتے نا بلکہ بندے دے ایک پاسے نا تسی ایک تو مان لو نا اکھی ایک تو اکھی مان لو کوئی جہاز پھڑ لو جہاز پھڑ لو ایک تو کوئی ٹھٹے خیر امن والا اڈا ہے کہ کوئی نہیں. کوئی ہے جی اڈا بے حیا جی متے ہوئے جی. اچھا سواریاں ہیں نہیں شکر ہے راشد پہ اندہ ہے بھائی سواریاں کچھ لب جاتے جاتے اڈا کوئی نہیں. ویسے یار جہاز بھی بڑی شے ہوتے بڑے کوئی سگنل چھوڑ دینے. تسی ویکھو تسی اتو ایک جہاز لے لو ایتھوں انہیں آنکھاں بند کر لو ان تسی گڈی چ پا لو گڈی وچ پا کے تسی سندھ لے جاؤ حیدرآباد لے جا کے گھوٹکی لے جا کے تسی کشمیر لے جا کے ان گڈی تو باہر کڈو تے اکھاں کھول کے پچھو تسی انہوں مانیٹر کرنا ہے تھوڑی دیر. تو کو 2-3 منٹ لگنے جیڑا اس علاقے دا جہاز ہونا ہے 5 منٹ بعد انہوں دو کٹھیاں بیٹھ کوئی سمجھ آئی گل نہیں کہ 5 منٹ لگنے تو جیڑا اس علاقے دا جہاز ہونا ہے انہیں جناب کی سگنل چھوڑنے انہیں ایک دوسرے کو کیچ کرنا ہے. وہ جناب ایک دوسرے دے کول اتنے بیٹھے ہوتے تھے او پھر لو بھائی سگرٹ بھی پی لو. وہ ایک دوسرے سگرٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے پیار سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں دی سوچ اور نظریات رلدے ملتے ہوتے ہیں. ویسے جہاز بھائیان اگر بیٹھے ہونا تو میں خدمت انہوں نے گزارش کرنا کہ آپ سید ہیں کوئی ایڈیٹ ساڑی بھی مان لیا کرو تسی کیوں جی بڑے منن والے ہوتے ہو. دوروں ویکھ کے اندر بابا ہی اسلام ہے سن پتہ لگ جاتا ہے بھائی جان جہاز نے. سمجھ آتی بھائی کوئی تے میں جہاز بھائی جان ہوئے گلا نا بھی آپ تے اگے اٹھ دئی ہو خدا دا نایا ساڑی قوم تے رحم کرو اور کوئی نہ لاؤ مہربانی کرو. قوم ساڑی اگے بڑی کمزور ہے اگے بڑے پرابلم نے اگے بڑے مسائل نے تے ایک کام نہ کرو ہم تو ڈوبے ہیں سنم بتوان بھی نال ہی لے کے جانا انج نہ کرو. تے پتر تسی بھی مہربانی کریا کرو آپ دے انج ہی دیو پپا جی ایک سوٹے نال کچھ بھی نہیں ہوگا. ریل ہوتے ہیں تارے دسن وہ بندہ دے تارے پیندے ہی او اتا لنگ جاتا ہے ستویں آسمان. اس واسطے پتر جیڑا ہے نا اے جہاز یہ نہیں صحیح انہاں دی سانوں نہیں ضرورت تے جہازاں کول بویا بھی نہ کرو. سمجھ آ رہی ہے. میں تو نے مثال سنا دیں مثال نہیں سوری اعوذ باللہ حدیث سنا دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حدیث دراوی نے اور امام مالک نے موطا دے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ. جڑے دو بندے دنیا ہے ایک دوسرے نال محبت کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو انہوں نے بیٹھک ہوئے گی پیار ہوئے گا محبت ہوئے گا ایک دوسرے کو بیٹھتے ہوں گے اللہ واسطے. میں فیس بک دیا یارہ دی گل نہیں کرنا پہ پتر. ایک وقت تو ویکھیا میں چھوٹی جی اپنی مختصر جی زندگی میں سینتیاں میری زندگی دا ان دے اندر میں ویکھیا ہے پہلے منڈے اینج کر کے ٹرتے سن تے اسی آندے ہیں وچ حیا کوئی کیونکہ وہ تھی منہ چکی رکھ دے. ہوں ایسا دور آیا جیڑا منڈا ویکھو دے ہاتھ چیڈا کو موبائل ہوتا ہے تو اس کو نظر پاویں اگوں کسی نے بچ بج جائے این بیچارے چکے اندروں مر گئے. میں ہی مر گئی کسی نے وہدے ہی نہیں ہے. یہ تو سمجھ آئیے کوئی
ایتھے چکے نے تے پتہ نہیں یہ چکی لین لگے جنہاں دے ہاتھ ہولی بک ہونی چاہیے نا انہاں دے ہاتھ چن پتر فیس بک کی ہولی بک نو تے تساں اتر رکھ چھڑیا بائی تو ہی برکت دیندی رہی اسا تینوں کھولنا نہیں اچھا ان کھولیا کدی نہیں جیڑی اللہ گلی ہے تے جیڑی بل گیٹس انہاں بڑھائی ہے نا انہوں بندی کدی نہیں کیتا آپ ستے بھی ہوگی تو ہوتے آن لائن ہی رہن دے اور میڈیا آ رہا ہوں سنتے پہ ہو کوئی نہ ساڑھے نال بھی ہر ویلے میڈیا ہوتا ہے فیس بک بھی بڑی بیماری لگ گئی ہے ساڑھی قوم میں اے میری چرس تو گھٹنا ہے جدو اے آئیے ادو دا رزلٹ سکولاں دا آگے نال بھی خراب ہوندا پیا کالج دا مڑاں دے ہر والی کڑیاں فرسٹ ہوندیاں نے وہ پڑھدیاں نے تسی فیس بک پڑھ دے ہو تساں کدے فرسٹ ہونا ہے ہاں اگر فیس بک دا کدے مقابلہ دنیا تے ہویا تو شاید پاکستان فرسٹ نمبر تے ہے کیونکہ وڈیاں عمراں والیاں ہستیاں فیس بک تے لگیاں پھردیاں کو سمجھ آئی کوئی بلکہ ہن تازہ تحقیق یہ آئی ہے کہ جڑی نوجوان نسل ہے فیس بک نو چھوڑ رہی ہے تے او دا سروے کیتا گیا کہ کیوں چھوڑ رہی ہے جو دی وجہ ہے سامنے آئی ہے فیس بک تے ابے ہوری بھی ہوندے نے انہاں سا اوتھے کی کرنا ہے ہاں جی ابے ہوری بھی فیس بک تے ہوندے نے اسی ہن چھڈ کے کسی اور بک تے چلے آ تو میں کہا پتر چلو تسی کہا ابے ہوری بھی تواڈے پیچھے جنہ چر ابے ہور حضرت ہی سادنا ماریا تواڈی جان نہیں چھڈ دے اے تواڈے معاشرے دے اندر موجود برائیاں نے اسی کٹا ویچ کے منڈے نو لیپ ٹاپ لے دینے جٹ بندے نا کٹا ویچ کے لیپ ٹاپ لے دینے تے منڈا 12 بجے تک راتی بہ کے پہ نا او دے اوتے او لگا ہوندا ہے ٹک کرن تے ابا ویندا ہے بھئی میرا پتر کی کردا پیا رات دے 1-2 بج گئے جو میں پترا ہوں بس چھکا کی پیا کرنا ہے تو آتا ابا جی میں لیکچر ڈاؤن لوڈ کرتا پیا وہ سویرے باہر جاندہ ہے ریڑی تے پھٹے تے دکان تے مزدوراں کوڑ اپنے بچیاں نو تے وہ بندیاں نو آندہ ہے یار میرے رنگی اولاد اللہ سارے آندے وہ آندہ ہے کیوں کی وہ آندہ ہے میرا پتر 1 بجے تو ہی پڑھتا رہتا ہے انہوں سے کوئی نہیں پتا ہو کی پڑھتا رہتا ہے پتر اپنے ماں پہ اندار نہ لائے کرو تو انہوں پتہ نہیں کی میں گھیو بیچ کے دودھ بیچ کے تو انہوں کی بیچ کے کی جتن کر کے تو انہوں کالج دی وردی لے دیں دیں تو انہوں فیس دیں دیں جاؤ پتر پڑھو تو تسی کی پڑھ دے رہی دیں اوے بندے دے پتر پڑھو تے کچھ اپنے ماں باپ دیا سہارا بنو اپنے مزدور تے محنت کش باپ نو پیار دیو محبت دیو کھدیوں دی خدمت بھی کریا کرو چاہ اپنے بیلیاں نو کڈا ٹائم دے دیو جیڑا بیلی ہویا جدے نال دوستی ہوئی میں حدیث پڑھی ہے تواڈے سامنے جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا تے اللہ فرمانا ہے ایک اوتھے ہوئے گا بیلی جتھوں دن چڑھتا ہے تو دوجا اوتھے ہونا ہے جتھے غروب ہونا ہے تے اللہ فرمانا ہے دوان کٹھیاں کرو دوانو کٹھیاں کرو او جی دونوں کٹھے ہو جان گے حساب کرو یہ اگلی حدیث ہے ایک اور حدیث ہے جدہ میں ٹکڑا نال لگا رہے ہوں یہ خطابت ہوں دی حساب ہو گیا ایس بندے دا کی حساب ہویا ہے یا اللہ بندہ دوست کی تو میرا سونا مالک پوچھے گئے تھے بیلی کتھے تو فرشتے عرض کرنے کے یا اللہ جنہ نالے دی دوستی سی وہ سارے جنتی نے اے جہنمی ہے یا اللہ فرمائے گا جی دوستی جنتیاں لڑ رکھی سی تو انہوں وکھریا نہ کرو انہوں بھی انہوں دے نال ہی بھیج دیو تو سمجھ آئیے گلتی کہ نہیں حضرات دی وقار اگر سمجھ نہیں آئی کہ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ شتاریہ دا عظیم صوفیہ فرما دینے بے قدران دی یاری مٹھن کوٹ والے بولے دیا بھروان نے لگ دی نارو
ٹوٹدی محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ آپ کیا کمال دا بولے آپ فرماتے ہیں بے قدرہ دی یاری نالو تے سنگ چوڑے دا چچا حرام دا گو اکثر سنیندہ رہنا پر میں ہون مردن سنا مائی تھے اے جڑا جنرل رحیل شریف ہے نا اے جڑا ہون جنرل ہے اے بڑی سنی فیملی نہ تعلق رکھتا ہے یہ واسطے دعا کریا کرو اللہ کریم انہوں لمبی عمر دے وے تے میں کڑا کے کردہ روے آئی جے سمجھ یہ کوئی نہ اے جڑا اے جنرل ہے اے دے تو جڑے وڈے براسانہ نہ دے میجر شبیر شریف شہید انہوں نے ایک منڈے نال یاری سی بچپنے اینج دے یار بنایا کرو جازاں تو دور رویا کرو بے وقوف جہلی دے آج تو بعد کوئی بندہ کسے جاز پڑھنا بیٹھے جاز رکھنا ہے پائی جان پرواز چھڑتے ہو جو ساٹھے کوڑ بیٹھا تو اٹھی بڑی مہربانی یا پرواز چھڑتے ہو یا سن چھڑ دیو تے چھڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جے نہ چھڑتے ہیں تو تسی انہوں چھڑ دیو اب تسی باجی روز لینڈ کر دیو کدی چڑھ دیو کدی لین دیو مہربانی کرو کہ ایویں سارے بھی برباد چھڑ سو سمجھ آ گئی ہے نا بچوں کوئی بھی ذی شعور اور سنجیدہ بندہ میں تے تو نا سگریٹ بھی چھڑ دیو اے بھی گندی ہے انجے بو آندی رہندی ہے پتہ نہیں کہ میں بندے پی پو لیندے ہو فائدہ دیتا ہے کونا نقصان ہی ہے سنتے پہ ہو انہوں نے ایک منڈے نال یاری تھی اس لئے کالج پڑھ دیا ہے او کمیشن لے کے فوجے سے چلے گئے میجر ہو گئے انہوں نے بیلی دے رہا ہے وہ کسی اور چکر پہ گیا وہ دی کسی جگہ تے شادی نہ ہوئی کوئی پرابلم ہو گئی یا کوئی مسئلہ بنیا نفسیاتی مسئلہ انہیں خودکشی کر لی خودکشی کر لی تو جڑا بندہ خودکشی کرے اپنے آپ نو خود مارے وہ جہنمی ہے جیڑا اپنے آپ کو خود مارے ہو تسی سمجھو تو میں اگر آگئی جے چلو آجاؤ پھر جیڑا اپنے آپ کو خود مارے ہو جہنمی ہوندہ ہے ہاں جی تھوڑا ہوئی زیادہ یہ گل بکری ہے ہاں جی اپنے آپ کو آپ نہیں مارنا ایمی گوڑیاں لے کے پھاک لیں دے ہو سیدھا دو دفعہ ایک زندگی دا خاتمہ ہو تو سیدھی جہنم تے کوئی لوڑے نہیں بیاہ ہوتا تو نہ ہوئے کی مسئلہ ہے بیاہ تو بغیر بھی تو بندے جولے ہی پھر دینا اور چبڑاؤں یہ کیڑا کام ہے بندہ زندگی ختم کر چھٹے یعنی بی بی دا پیار اماں دے پیار نالو تے باپ دے تے بہنہ دے پیار نالو ود گیا میں لگی لپٹی نال تقریر نہیں کرنا پتر اور تسی فونہ تے کیڑے کام کر دیا تھوڑے بزنس کر دیا تسی اسی بھی تو تھوڑے میں چیری نہیں آنا پتر یاد کر لو جیڑا بندہ عورت پیچھے مرد ہے وہ بندہ ہے ہی نہ مرد ہوندہ ہے جیتے پیچھے بیبیاں مردیاں ہوندی ہیں وہ کیڑا مرد ہے جیڑا ہے مرد تے بیبیاں پیچھے جاندہ ہے چوچے والے کوئی زبان نہیں دی میں مرد ہے برا ہو
تانوں کیڑا مرد ہے نہیں سمجھ آئی کون گل دی مرد آندے ہی انہوں نے جڑا اکھ چک کے کسی نو ویکھے نہ دنیا دے نو تقدیر ہوئے انہوں مرد آندے پتہ نہیں تو مرد دی کسی تعریف دسی نہ تسی خسرے بھی مرد سمجھ لیندے ہو جڑے بٹوین ہی اینڈ شی ہوندے چوڑا جان دیاں کوئی سمجھ آئی کوئی ایتھے داڑیاں ایتھے صرف اور ٹردے جاندی ہوں گلی تینج لگتا ہے جی میں کڑی ٹردی جاندی ہوں تو آپ کو ویکھئے تو پتہ لگتا ہے بٹی بڑھا ہے وائی تو سمجھ گئی کوئی ایک اور نے ساری نوی نسل ہے ایتھے دھاگے بننے نے کو دو تین ونگاں پلاسٹک دیاں دھاگے ایتھے ہو کل میں کہا لگ گیا تھے کوئی بڑا دل ایتھے کل یقین کیجئے تے صرف ایتھے داڑی یہ ساڑھا منڈا ہے اماں نے بھی سیان کرنی پوندی ہے میری کڑی کے لیے تو میرا منڈا کے رہا میں کہا میں شریف بندے آنی ہے دیواری کے لیے چوڑ جمعہ سی سمجھ آؤں نہیں کوئی یہ فیشن ہوندہ بھی ہے تو گوڑیاں دو لیں دے میں پتر تین جدی بھی بڑی سی جنہی کو تیری جان ہے تو ہمیں دو لیں جانے تیپڑ دے ڈاکٹر کوڑ بھی نہیں جانے قضائے الہی نال فوت ہو گئے میں چلو جان چھوٹی جے ویلے نا اللہ پاک ساڑی قوم نو سیدھیاں کرے تو سیدھے راہ تے لگڑ میں کوئی نہ یہ تقریر کرنی میں ایک روکا دیتا نے میں آ بھی دسیا جی میں کہ چلو جی ٹھیک ہے ساڑھے دی میں تقریر لائیے تیسے یہ کر چھٹا کہ ساتھ ساریاں تقریریں ہوں گی ہیں میری جیب میں روکا جڑا میں نے نہ دیتا میں اس تے بھی تھوڑی جی روشنی پایا میں کہ نہیں جی چنگا انیرا پاواں گے روشنی کیوں پیڑی سمجھ آ رہی ہے نا بچوں اے ساڑی قوم میں ایک تقریر کی تھی جمعے دے میں کہ وہ پچھنے لگوانا حضور بھی سنت ہے پچھنے لگوا دو یہ سنت ہے بعد ایک من بندہ ملیا تو اسے کہ شاہ جی مسئلہ نال وضاحت کیتا کرو وہ جڑے آج کل دے بندے نو نئے تو دئی اتنا ہے جو نئے سنت دیتی نا تو نہ لوانا پونا جے یہ رہن دیو کوئی سمجھ آ رہی ہے بچوں اللہ تم سمجھ دے گا تو یاد رکھو کہ پسند کسے بندے کو اللہ دسیا سا یہ مت سمجھا ویسے کلے کا نہیں ہے پتہ ہی کسے نہیں یہ ساریاں گلاں دا ساریاں بندیاں نوں پتہ جڑے تسی کم کر دیو سن لو انہوں نے بیلی نے خودکشی کر لی مر گیا میجر صاحب ختم تے آئے اپنے علامہ صاحب کو پوچھا کہ جی میرا استاد جڑا بیلی سی وہ خودکشی کر کے جہنم میں ٹر گیا ہے تے کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے جنتی ہو جائے دی قبر تھوڑی دی ٹھنڈی ہو جائے مولوی کو چنگا سیانا سی انہوں نے آکھا بھئی میرے خیال نال ایک طریقہ ہے حضور نے فرمایا اپنی میتاں نو نیکاں دے گوانڈ دبیا کرو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ایک کسے شہید ہوئے کوئی بندہ تو شہید دی مدارے دے نال بن جائے تو ہو سکتا ہے دی قبر ٹھنڈی ہو جائے بیک یار دی یاری اے بندے دے جنازے تے بھی کوئی نہ جاندے مر گیا تو ان گل مکی بندے جنازے تے نہیں جاندے تے جنازے تے ٹر بھی جان تے پچھو قبر تے جانا نہ تورکے ہی پاڑ چھڈو نا لیکن یار دی یاری ویکھ اللہ ساریاں نو ایو جے یار دیوے میجر شبیر شریف گھر گئے تے اپنی ماں نو نال لیا تے میانی صاحب قبرستان تے اپنے یار دی مدار دے اُتے لے گئے تے اپنی ماں نو بول کے فرما دے اماں اگر میں کافرانہ لڑدا شہید ہو جاواں اماں مینوں میرے وطن نہ لے جائی کجا دفن نہ کری میری قبر میرے یار دے نال بنائی میرے یار دی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی قربان جائیے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے یا فرما دے دنیا تے جو کامنا یار اکیلے
صاحب نے انہاں پچھلا پنڈ کنجا ہے امی جی میں نو کنجا نہ لے جاوے جی بلکہ اگر میں شہید ہو جاواں تے میرے یار دے نال میری مزار بنایا جی جا ہن میں ویکھ لے لاہور دے اندر میدر شبیر شریف دے یار دے نال مزار اس بات دی گواہی دیندا پیا ہے او یاریاں سچیاں ہون تے قبر وچ وی کم ہوندیاں رہندیاں نے آخری جملہ دے رہے ہیں ہر بندہ جڑا نظریاتی آدمی وہ جملہ لے کے جائے جس شہید جس جہنمی دا مزار جڑے خودکشی کرنے والے دا مزار ایک شہید دے نال ہوئے او تے جنتی ہوتا ہے جدا مزار محمد عربی دے نال ابو بکر کی دیشان والا ہوئے گا اللہ کریم کونو سارے نو توفیق ادب عطا فرمائے اور تہاڈا بہنا قبول فرمائے اس ہاڑ نہ ہویا جے مڑ نکلنی ہے تو تینہ دی ہی نہیں تجھے پریشان نہ ہویا جے جنہیں نکل جان او خوش قسمت نے انہوں نے سرکار نے بلا لیا ہے تو تہاڈی بھی واری آ جائے